میں پاکستان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ میں کوئی بارڈر کراس کر کے آیا، یا میں کوئی را کا ایجنٹ تھا جو پکڑا گیا ہوں، یا میں القاعدہ کے لیے کام کر رہا ہوں؟ انہی لوگوں پہ آپ لیبل لگائیں گے جو آپ کے کہنے سے پہلے ہی پاکستان کے حق میں اور دشمن کے خلاف کیمپینز شروع کر دیتے تھے. آپ سوئے اٹھتے تھے، آپ کو پتہ چلتا تھا کہ جی آدھی تو وار لڑ چکے ہیں وہ لوگ. پی ٹی آئی نے فیک کیسز بنائے تھے اپنی اپوزیشن کے اوپر. آپ کو لگتا ہے وہ پی ٹی آئی نے بنائے تھے؟ انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے باہر آ کے کہ ہاں جی ہم نے فیک کیسز بنائے تھے ود اپروول آف خان صاحب. یہ بات تو اب بہت کلیئر ہو گئی ہے نا کہ کیسز کون بنا، اور انہی کے کہنے کے مطابق کہ خان صاحب جو ہے وہ سارا مانیٹر کر رہے تھے، اور خان صاحب پیسہ لے کے بھاگ گئے اس ملک سے. کدھر بھاگ گئے یار؟ جو 8 فروری کو ہوا وہ 2018 میں بھی ہوا تھا. نہیں، یو کانٹ کمپیئر اٹ. میں عمران خان صاحب کو ان کی کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے سٹینڈ لیا، ملک سے بھاگے نہیں، ان لائک ادر لیڈرز. جیل میں بیمار نہیں ہوئے. عمران خان نے سکھایا ہی یہ اور ہے، نہیں چھوڑیں گے. سکھایا ہی یہ ہے کہ جہاں میں غلط ہوں تم لوگوں نے مجھے غلط کہنا ہے، تم لوگ رپورٹ نہیں ہو. نون لیگ اس وقت رڑے پہ ہے، پنجاب میں کہیں نظر نہیں ہے. ان کو ایز اے عبرت نوجوانوں کو پڑھانا چاہیے کہ یہ کردار بھی ہوا کرتے تھے. اس نفرت کو ختم ہونا چاہیے. جو شروعات ہے نا وہ ہمیشہ بڑا بھائی یا والد کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو منیب حامد انکٹ. اور آج ایک بڑا خصوصی انٹرویو ہے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ انٹرویو جو ہوگا اس طریقے سے. لیکن میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میرے یقیناً چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، اور نہ جانے کہاں وہ بیچ میں کہیں کھو گئے. لیکن آج ہم ان سے جو ہے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کہاں کھو گئے، کیوں کھو گئے، اور اب جو ہے ان کی منزل کیا ہے. سلمان درانی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان میرے چائلڈ ہوڈ فرینڈ. اچھا انٹرو تھا. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیسی جا رہی ہے زندگی آپ کی؟ جیسی سب کی جا رہی ہے. جیسے ہم لوگ ایک ساتھی کے گھر میں تھے لاہور میں، تو مجھے یاد آ گیا یہ قصہ. ایک سیاستدان ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں. علی بھائی، کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو صحافیوں کو مل کے کہتے ہیں کہ جی ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں آج کل. تو میرے دل میں آئی، میں نے کہا نہیں، ہم ویسے نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ وی ٹک اسٹینڈ. جو غلط ہو رہا تھا اس ٹائم پہ اس کے خلاف. تو دس واز اچھا. غلط تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے پاکستان میں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط ٹائم پہ ایک اسٹینڈ لے لیا؟ تھوڑا سا پہلے بھی اسٹینڈ لے لیتے تو شاید آپ کے اوپر لیبل نہ آتی کہ آپ اگر مجھے آپ اجازت دیں. آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ ہیں، پرو پی ٹی آئی ہیں، صحافت نہیں کر رہی ہے، ایکٹیویزم کر رہی ہیں، یا آپ کے اوپر لیبلس لگتی ہیں؟ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات. آج کل میں اگر کوئی کسی زیادتی پہ بات کرے گا، کسی انفیئر انجسٹ پہ بات کرے گا، تو وہ پی ٹی آئی کا کہلائے گا. آپ چاہے یہ خود ٹرائی کر کے دیکھ لیں. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جتنے بھی اینالسٹ بیٹھ کر کاؤنٹر کر رہے ہیں گورنمنٹ کی جو انفیئر پالیسیز ہیں ان کے اوپر، جو ایک پارٹی کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ ہی کہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اگر لوگ مجھے کہتے ہیں. ہاں، لیکن اگر ان کو ذرا سا بھی مسئلہ ہے میرے اوپینین سے، تو میرے جا کے اوپینین دیکھ لیں اس وقت جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا. صابر شاکر صاحب تو بھنگنے ڈال رہے تھے، بٹ آئی واز آن دا ادر سائڈ آف پکچر اس وقت، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اس وقت غلط ہو رہا تھا. شخصیت سائڈ پہ کر دیں نواز شریف کی، وہ اچھا ہے برا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس وقت جو ہوا وہ غلط تھا. یہ آج آپ کو ماننا پڑے گا. آپ یہ اگری کرتے ہو کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا؟ کون اگری نہیں کرے گا؟ عمران خان صاحب کو بھی ایگری کرنا پڑے گا ایک وقت پر آ کر. ان کے جو فالوورز ہیں وہ ایگری کریں گے اس بات پہ کہ یہ کوئی تھرڈ قوت کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ کون آ رہا ہے، کون لانا ہے، کس کو نہیں لانا. تو یہی وجہ ہے جو 3-3.5 سال کا جو بیڈ ایکسپیرینس تھا، ایک ایکسپیرینس کہہ لیں، آج جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ والی بات آ جاتی ہے نا منیب کے ٹیٹ فار ٹیٹ. یہ ٹیٹ تھوڑا زیادہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹیٹ نہیں تھا. لیکن یو وڈ اگری کہ جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں تھی تو وہ فل فورس میں تھی، اور انہوں نے جو جتنے بھی اپوزیشن کے ممبرس تھے اس وقت جو کرش ہوئی اپوزیشن، انہوں نے کرش کیا. بالکل تھا. آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر کیسز دیکھ لیں، فیک کیسز. آپ خواجہ آصف کے خلاف دیکھ لیں، آپ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس بنایا ہے
وہ خود دیکھ لیں یار کہ آپ نے کہاں پناما سے سٹوری سٹارٹ کی اور کہاں اقامے پہ آ کر ان کو جو ہے وہ سزا دے دی. دس واز انفیئر. اچھا یہ اس کو ہپوکریٹیکل بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا, کیونکہ کل پی ٹی آئی نے فیک کیسز بنائے تھے اپنی اپوزیشن کے اوپر, رانا ثناءاللہ مختلف اور بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بنائے تھے, وہ پی ٹی آئی نے بنائے تھے, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی, اور یہ بات جو ہے ان کی جو ہے کورٹ میں بات بھی ہوئی ہے اس کے اوپر. پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے باہر آ کے کہ ہاں جی ہم نے فیک کیسز بنائے تھے ود اپروول آف خان صاحب. یہ بات تو اب بہت کلیئر ہو گئی ہے نا کہ کیسز کون بناتا ہے. ٹھیک, تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کس گورنمنٹ نے بنائے تھے, غلط تھے یا صحیح تھے, چلو ٹھیک ہے, یہ ٹاپک غلط تھے, آپ تیسری قوت کی بات کرو, لیکن اس وقت جو ہے کیبنٹ کے اندر خان صاحب کی اپروول ٹک ہوا تو کیسز آگے فارورڈ ہوئے, وہ اسٹینڈ لے سکتے تھے وہاں پہ, وہ بہت سی ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے بعد میں. جب سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ آپ کے جو جسٹس اس وقت جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا صدر پاکستان کی طرف سے, سب سے پہلے تو وہ اس چیز سے پیچھے ہٹے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ان کے دور میں ہوا, جن میں کیونکہ ہم تو شخصیات کا نام لے سکتے ہیں, جنرل باجوہ صاحب ڈائریکٹلی انوالو تھے, جنرل فیض صاحب ڈائریکٹلی انوالو تھے جو کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی, تو ان چیزوں سے تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو پرنسپل سٹینڈ لینا میرا خیال ہے اس وقت بڑا ضروری ہے. اس وقت بھی ضروری ہے, اس وقت بھی ضروری تھا. اگر وہ اس وقت ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیتے, شخصیات کو سائڈ پہ کر دیں, ہاں شخصیات کو سائڈ پہ کر دیں, اگر وہ اس وقت ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیتے کہ نہیں یار نہیں فواد نہیں, ہم نے کوئی فیک کیسز نہیں بنانا, ہم لوگ ایون میں آپ کو تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں اس چیز میں. دیکھیں, آئی آفرڈ سم ون ہو واز سو ان موڈ کو کہ پریشرائز کرنا ایک جرنلسٹ کو کہ آپ نے فرح گوگی کے خلاف اور جو خان صاحب کے آس پاس لوگ ہیں ان کے خلاف آپ نے جو کیمپین چلنے والی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے, رائٹ؟ ٹھیک ہے. سو مائی ریزرویشن دیر واز کہ یار دیکھیں, اگر تو آپ نے بزدار گورنمنٹ میں ہونے والی کرپشن کے حوالے سے ہم سے کچھ سالڈ ریفرنسز دیکھنے ہیں, مانگنے ہیں, تو وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کیوں نہیں اس پہ کیسز آپ چلا سکتے, آپ چلائیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ صرف ڈیفیمیشن کیمپینز تک ہی بات رہے, کورٹ تک بات نہ جائے؟ تو یہ جو یہاں پر رول آف لاء کا ایک فارمولہ ہے نا, اس پہ میرا ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے کہ یار کیسز بنانے ہیں اگر کرپشن کے خلاف اگر آپ ہیں تو آپ اسٹرانگلی اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ بزدار صاحب نے اپنی سائڈ بدل لی تو وہ نہا دھو کے ٹھیک ہو گئے. ایگزیکٹلی ٹھیک, اس سے پہلے جب وہ جب بات کرتے تھے کہ فرح گوگی اور خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان سے مل کر جو ہوا بزدار گورنمنٹ میں, جس میں بزدار صاحب خود انوالو تھے, اور انہی کے کہنے کے مطابق کہ خان صاحب جو ہے وہ سارا مانیٹر کر رہے تھے, اور خان صاحب پیسہ لے کے بھاگ گئے اس ملک سے. کدھر بھاگ گئے یار؟ تو مائی پوائنٹ از یار جسٹ ڈونٹ ہیو یور ڈبل اسٹینڈرڈس. آپ ادارہ ہیں یا آپ جو بھی ہیں, مطلب کوئی بھی طاقت نہیں, یار چھوڑ دیں ان چیزوں کو. آپ نے کرپشن کے خلاف بات کرنی ہے تو کریں. اگر آپ نے یہ سب کچھ صرف شخصیات کو, لوگوں کو, سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے کرنا ہے, اس کلچر نے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں بڑا نقصان پہنچایا ہے کل بھی اور آج بھی, کل بھی اور آئندہ بھی. اگر خان صاحب اس پہ آتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے اس وقت کوئی لیڈر ہو, کوئی شخص ہو, اس کو اس پوائنٹ پر آنا بہت ضروری ہے کہ نو مور. میرے خیال سے بالکل میں ایگری کروں گا اس چیز سے, بلکہ میں اس چیز سے ایگری کروں گا. خان ہو, نواز ہو, زرداری ہو, یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پولیٹیشین ہو, وی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. اور پاکستان کے جو یہ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی شخصیت کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ چلو یہ اچھی بات ہے کہ سلمان اگریز کہ اس وقت پی ٹی آئی نے اچھا نہیں کیا. سلمان آلویز اگریز. یہ الگ بات ہے کہ ایک ٹویٹر کا امپیکٹ تھا جس کی وجہ سے لوگ آج بھی نہیں سمجھ پاتے, کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. آئی تھاٹ کہ میں آئی شوڈ کم آؤٹ ٹو ایکسپلین کہ کیا تھا, کیا کیونکہ ٹویٹ سے آپ کا پیغام نہیں پہنچتا, اور ماشاء اللہ سے آپ ٹویٹ بھی بڑی چھوٹی چھوٹی سی کرتے ہیں, اور وہ پھر وہ کہیں اور نکل جاتی ہیں. اس کے ہر بندہ پھر اپنے حساب سے پھر اس کو جو ہے نا اس کو سمجھتا ہے. ان کو رائٹ ہے, ان کو رائٹ ہے. تھوڑی زیادہ لکھ دیا کرو 2-4 الفاظ تاکہ کنفیوژن نہ رہے کسی کو بھی جو پڑھ رہے ہیں آپ کی ٹویٹس. چلیں آپ کے کہنے پہ میں کر دیا کروں گا. ٹھیک ہے, چلو یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا, ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا. اور اس وقت جو ہے پاکستان نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ٹٹ فار ٹیٹ پالیٹکس. بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈیل ہونی چاہیے, پاکستان کو مل کر آگے بڑھانا چاہیے. اپنا گھر ہے نا پاکستان. ہاں ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اب خان صاحب کا آج کا جو بیان ہے وہ بڑا پروڈکٹیو ہے, بہت اچھا ہے. کہ میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. آپ مجھے کنونس تو کرو,
مطلب ہی از ریڈی فار دا ٹیبل ٹاک. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے شوڈ سیٹ فرسٹ, دے شوڈ فکس کہ یار اس وقت جو 8 فروری میں جو بہت بڑا فراڈ ہوا اس ملک کے ساتھ, اس کو کیسے فکس کرنا ہے. اگر وہ فکس ہو جاتا ہے تو پھر آج چائنا نے بھی اسی چیز پہ زور دیا ہے نا. اس نے کہا اکنامیکلی تو چلو ٹھیک ہے, آپ کا جو پولیٹیکل ڈسیبلٹی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی. اگر وہ نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کس طرح SIFC کو جسٹیفائی کریں گے, کس طرح کہیں گے کہ جی جو آنے والی انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی ہی سیکیور ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی, رائٹ. ابھی تو بہت زیادہ انسٹیبلٹی. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا. پاکستان نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. ٹیبل پہ کس نے آنا ہے؟ ٹیبل پہ سب نے آنا ہے. سب نے آنا ہے, ٹیبل پہ سب نے کوئی تو پہل کرے. لیکن خان صاحب کی اسٹفنس جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. پرسنلی یہ بھی ایک جو ہے نیریٹو ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سارے چور ہیں. میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کرنی, لیکن وی نو سلمان کہ ہاؤ مینی کرپٹ پیپل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے. کرپٹ اور کرپشن, یہ جو ایک آپ نے ٹاپک چوز کیا وہ سائٹ پہ. ابھی تو صرف اور صرف جو بات رہ گئی ہے وہ 8 فروری کے فراڈ کی ہے. آپ وہ جو مینڈیٹ کسی کا چرایا ہے وہ واپس کر دیں, بات وہیں سے شروع ہو جائے گی. چلو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے نا. 8 فروری میں چلو ٹھیک ہے جو بھی ہوا, جو 8 فروری کو ہوا وہ 2018 میں بھی ہوا تھا. کیونکہ 8 فروری نہیں, یو کانٹ کمپیئر اٹ. دیکھیں 2 الگ الگ پاورز ہیں. سپورٹ نہیں تھی خان صاحب کو 2018 میں. آپ کہہ لیں تھی, لیکن جو سپورٹ عوام کی 8 فروری کو ہوئی, یہ جو تھی ہی نہیں نا کبھی. آپ نے بھٹو صاحب کے دور میں شاید کبھی دیکھی ہو, بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا تو بے نظیر بھٹو کو جتوانے کے لیے ایسا ریبیلین ہوا ہو. ایسا ہوا کہ بہت ساری کیلکولیشنز غلط ہو گئی تھی. ایگزیکٹلی. میں آئی واز سٹنگ ان سم نجی چینل, وہاں پہ ایک خاتون چیخ رہی ہیں کہ یار ہم یہاں مر گئے ہیں آپ کا دفاع کر کر کے, آپ نے کیا کیا ہے گراؤنڈ کے اندر, تو اب ہم آپ کو اور کتنا دفاع کریں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال بن گئی تھی. اور 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کی واپسی پہ ہی آگے بات شروع ہو سکتی ہے, اور یہ بڑی جسٹیفائڈ بات ہے. آپ عوام کا مینڈیٹ کیوں نہیں واپس کر سکتے؟ آپ نے 8 فروری کے اوپر نا ذرا ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. میں ذرا واپس جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں عمران خان از اے لیڈر. میں عمران خان صاحب کو ان کی کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے اسٹینڈ لیا, ملک سے بھاگے نہیں, ان لائک ادر لیڈرس. ملک میں وہ جو ہیں جیل میں بیمار نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, کولر میں گزارا ہو رہا ہے. جو ان کی تصویریں لیک ہوئی ہیں تصویریں پاکستان کے اندر, چیزیں بہت لیک ہوتی ہیں. تو لیکن دا تھنگ از کہ اگر آپ نے ایک پرنسپل اسٹانڈ لیا ہوا ہے سلمان, آپس کی بات ہے, مطلب دنیا دیکھ رہی ہے بے شک, لیکن میں اور تم تو ہم تو بچپن کے ساتھی ہیں, سو وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اگر پرنسپل ایک اسٹینڈ لیا ہو ایک بندے نے, تو کیوں نہ وہ صفائی اپنے گھر سے اسٹارٹ کرے انسٹیڈ کی اسٹارٹنگ پوائنٹنگ آؤٹ فنگرز. سارے فرض عمران خان کے ہیں اس ملک کے اندر. عمران خان, میں صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, تو پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. عمران خان کا اسٹانس ہے, پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ میں ہے نہیں, جب تھی تب کا تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ آپ خود بھی ماشاء اللہ سے بڑی اچھی اور بیلنس جرنلزم کرتے ہو. آپ خود ایک کرٹک ہو کے پی گورنمنٹ کے. ہاں بالکل ہوں. اس وقت بھی تھا, وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے. بٹ پوائنٹ یہ کہ اب جو ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا اس کا تو اب ہر ایک آدمی سمجھتا ہے یار کون کیا کر رہا ہے. ایسا میرے ذہن میں ایک سوال آیا, کے پی گورنمنٹ دوبارہ ری الیکشن ہوئے ہیں, کے پی میں گورنمنٹ مل گئی, ٹھیک ہے جی, نیریٹو کی بیسس کے اوپر ووٹ ملے ہیں یا پرفارمنس کی بیسس کے اوپر ووٹ ملے؟ نیریٹو, کیونکہ پرفارمنس تو نہیں ہے ان کی. اب محمود خان کی پرفارمنس دیکھ لیں, کیا تھی, کچھ بھی نہیں. پرویز خٹک نے صرف اور صرف پریشر میں آ کر پرفارم کیا تھا, وہ بھی پہلے ٹرنیور میں جب ان کو گورنمنٹ نہیں ملی تھی, رائٹ. یہ 2013 کے الیکشنز کے بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو کے پی کی گورنمنٹ کو اس وقت بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. صرف بھڑکے مارنا از ناٹ انف فار دا پیپل آف کے پی. وہ بہت ہوشیار لوگ ہیں. علی امین گنڈا پور اور ان کے جو بھائی ہیں, وہ جو کے پی کے ساتھ بلنڈر کر رہے ہیں, انہیں سمجھ آ جائے گی. تھوڑے ٹائم ہے ان کا, اور ان کے ساتھ جو 2-4 ان کے چیلے چماٹے ہیں. یہ آپ پرویز خٹک کا فیوچر دیکھ لیں نا, پرویز خٹک کے ساتھ کیا کیا ہے کے پی کے عوام نے. تو وہ صرف موقع ایک بار دیتے ہیں. آپ کے پاس موقع تھا, آپ نے گوا دیا, آپ نے گوا دیا. ابھی بھی موقع ہے کہ آپ عوام سے معافی مانگیں, کہیں کہ جو سسٹم ہے وہ بیسکلی چلا کون رہا ہے, اور آپ ایز اے اسٹوج کس کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آنا ہے ایز اے ہیرو تو پھر ایسے آئیں. اچھا, جو چیزیں ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان آ کے کرے گا باہر, اگر ڈیل ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں, لیٹس ازیوم
وہ ہم ان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ عوام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں جو بھی ایکس وائی زیڈ ہوئے جس نے بھی کی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرے تھے کہ جب کے پی میں گورنمنٹ ملے گی, علی امین گنڈا پور آئیں گے تو پیپل آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ایسا کچھ نہیں ہوا. ویسے تو آثار نظر نہیں آ رہے. ہاں آئیڈیلزم میں ایز اے جرنلسٹ سوچوں تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایوری ون شوڈ بی اکاؤنٹیبل آف وٹ ہی. کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کرے تھے نا, کے پی کی عوام ایکسپیکٹ کرے لیکن تھے, یہاں بلکہ وہ پوچھتی بھی ہے کہ یہاں پاسبل نہیں ہے. کل کو اگر یہی کام شروع ہو جائے نا تو آپ جیسے صحافی اینکر یہ کہیں گے کہ یار یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو گئی ہے, رائٹ. تو ایسا میرے ذہن میں نا ابھی وہ آیا علی امین گنڈا پور کے حساب سے نا, ان کا کوئی نیوز تھی میرے خیال سے, کوئی ہم نے سنی تھی, آپ کو ریممبر وہ جو سیلاب آیا تھا تو باہر سے ڈونیشنس آئی تھی, کوئی کیمپ شیمپس تھی. ویسے علی بھائی سے کبھی پوچھیں ویسے وہ کدھر رکھے ہوئے. آپ پوچھیے گا نا, ہم تو پوچھتے رہتے ہیں, ہم تو اکاؤنٹیبل کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ, اور پیپل سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اب لوگوں کے ذہنوں میں جو شعور آیا ہے سوال کرنے کا, چاہے وہ ان کا جو مرضی سگا ہے سگا نہیں ہے, وہ پوچھتے ہیں ان سے. اینڈ تھینک یو فار دس کہ شاید یہ کسی ایک آدمی نے انیشیٹو لیا جس کی وجہ سے آج یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ یہ عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ, تو یہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے سکھایا ہی یہ ہے, نہیں چھوڑیں گے, سکھایا ہی یہ ہے کہ جہاں میں غلط ہوں تم لوگوں نے مجھے غلط کہنا ہے, تم لوگ ربوٹ نہیں ہو, ٹھیک. تو دس از دا پوائنٹ ویئر وی شوڈ اپریشیٹ. بالکل اپریشیشن یہاں پہ بنتی ہے. آپ نے ایسا کلچر کریٹ کر دیا جس میں آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ پہ کرپشن کا سوال کروں تو وہ گالی ہے, تو نہیں. آج سے پہلے یہ رواج ضرور ہوتا تھا کہ جی نہیں میں وہ آپ کو یاد ہے کہ میں تمہیں چور کہوں تو مجھے چور کہو, ٹھیک ہے یہ ٹینیور تم لے لو, اگلا ٹینیور تم لو. وہ 2018 سے 13 تک کا جو ایک وہ سفر تھا, میثاق جمہوریت سو کالڈ, وہ تو ختم ہو گئی نا. اب آپ دیکھیں نون لیگ اس وقت رڑے پہ ہے, پنجاب میں کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ جو ہمارے کیوں نظر نہیں آ رہی یار, ابھی انہوں نے وہ گلاب کے جو ہے پانی سے جو ہے انہوں نے سڑکیں صاف, ارکے گلاب سے پانی, وہ اس کی حقیقت تو سامنے آ گئی نا, جو عظما بخاری کہا کرتی ہیں کہ جی ہم نے کرائے کے وہ بچھا دیے, شی از ویری گراؤنڈ ٹو ارتھ. وہ جو گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے نا, ان کی وہ کلئی تب کھلی جب وہ جو کرائے میں 5 روپے کی کمی کا نوٹس ہم نے دیکھا نا. 5 روپے کی کمی کون سی ہوتی ہے بھائی. ہاں وہ آپ دیکھ لیجیے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, وہ ایک پورا وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ کیس اسٹڈی ہے. ان کو ایز اے عبرت نوجوانوں کو پڑھانا چاہیے کہ یہ کردار بھی ہوا کرتے تھے آپ کے. ہارورڈ میں میرے خیال سے کوئی کیس اسٹڈی گئی بھی تھی پاکستان کی پالیٹکس کی. نہیں ہارورڈ میں تھی یا کہاں تھی, جس میں کرپشن کے حوالے سے جو اسٹڈی تھی, اس میں نواز شریف صاحب کا اور زرداری کا سب سے اوپر نام تھا. تو آج تک تو یہ شہرت تھی, عمران خان صاحب آئے تو یہ بدل گئی. نہیں وہ کچھ چیزیں ہیں, ریسنٹلی دیکھیے گا آکسفورڈ میں, ہاں جی, جو چانسلر شپ کے لیے آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ, ہاں جی, وہ مریم نواز کا نام گیا تھا جی. او مائی, ہنا بٹ بھی ساتھ, ہنا ان کی ایسوسیٹ تھی. ہاں, تو عمران خان صاحب واز دیئر, یس ہی واز دیئر, میکنگ اے گڈ نیم آف یور کنٹری. اچھی چیزیں ہیں, کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ بری چیزیں ہیں. عمران خان نے کافی بلنڈر کیے ہیں اپنے دور کے اندر, ایگری کریں گے؟ آئی ڈو ایگری کہ آپ اپنے دور میں جو آج کی حکومت کر رہی ہے, آج کی حکومت تو خیر بالکل لیٹ گئی ہے نا, اس گورنمنٹ میں بھی یہی تھا کہ آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ہاتھ میں سارا کچھ دے دیا. میرا جو ریزرویشن ہے بطور جرنلسٹ وہ یہ شاید تب نہیں تھا. آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے میں سوری بھی کرنا چاہوں گا کچھ ایسے جرنلسٹ ساتھی دوست جن کو آئی بیشڈ اوور وکٹمائزیشن جو ان پر چل رہی تھی ان رائٹ. آج میں اس پہ ہوں اور بڑا فرملی ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ چلو آج ہم پہ ہو گیا ہے تب ہمیں سمجھ آئیے, چلیں اب آ گئی ہے. دس از اے پروسیس آف ایوولوشن. وی لرن. آئی وانٹ ٹو سوری حامد میر, آئی وانٹ ٹو سوری آسما ابصار عالم جن پہ فائر ہوا. وی موک دیٹ. ایون آئی ڈڈ ناٹ. وہ ایک صحافی ہیں, ہمارے دوست ہیں میوچل, شہاب الدین مخدوم صاحب نے میرے ہی کسی آن لائن سیشن تھا پروگرام, وہاں بیٹھ کر ہی موکڈ اینڈ آئی گریمڈ اے اسمائل, یو نو. وہ ایک اس میں ایک ریئیکشن تھا جس کی وجہ سے ایک بہت ریئیکشن آیا کہ یار دے آر موکنگ اس, ہم پہ حملے ہوئے ہیں. تو اٹ واز سو امبیرسنگ. آج بھی آئی فیل اٹ. لیکن اگین اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو میں کسی کے کہنے کے حق پہ
کسی کے جو آزادی رائے ہے اس کے حق کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوں گا، بے شک وہ میرا کتنا بھی بڑا اوپوننٹ کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ کل اگر آپ جنرل فیض اگر عمران خان کے کندھے پر بندوق رکھ کے حامد میر کے خلاف چلائیں گے، مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسد طور کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، تو کیوں وہ سچ بولتے ہیں؟ اگر وہ سچ نہیں بولتے تو آپ سے ڈفرینٹ بولتے ہیں، آپ سے ڈفرینس ہے ان کا، تو نہیں، دس شوڈ ناٹ ہیپن. اور یہ جو سب سے آسان طریقہ انہوں نے بنا لیا نا کہ کسی کو اٹھا لو اور غائب کر دو، دس شوڈ اینڈ ناؤ یار، بس کر دو. پاکستان کا پولیٹیکل کلچر جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کہا کہ اب جو ہے تبدیل ہونا کہ چاہیے، کل کو کوئی اور سویلائز طریقے جو ہے وہ پاکستان کا خلاف ہو گیا، مطلب کہ کیا کہتے ہیں وہ اینٹی نیشنل اور اینٹی پاکستان، کسی کو لیبل نہیں کرنا چاہیے یار. آپ کے اوپر بھی میرے خیال سے ایسے لیبل لگیں کہ بھائی اینٹی اسٹیٹ ریسنٹلی لگ چکے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیٹ ہوں. مجھے آج پتہ چلا تھوڑے دن پہلے کہ میں ایسا ہے. کب ہوا جی؟ آئی لو پاکستان. جتنا شاید میں کرتا ہوں اتنا میں نے تو ایکسپیرینس کیا ہے نا پاکستان سے محبت کر کے، لو کر کے. اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں، میں یہاں پہ بتاتا ہوں، ہم نے ساتھ پڑھا ہے، اور اگر ہم لوگ چاہتے، میں اور سلمان اگر ہم لوگ چاہتے، بلکہ آج بھی اگر ہم لوگ چاہیں تو ہم لوگ آسانی سے باہر جا کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے پاکستان میں رہ کے اس ملک کو بنانا ہے. کیوں؟ مینی پیپل اسکیپڈ. اب میں یہ اسکیپ کا لفظ سوری یوز کر رہا ہوں، بٹ بھاگے. اسکیپ نہیں ہے بھائی، اسکیپ نہیں ہے یار، دے ہیو اے رائٹ کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگیں، وہ تو ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ چیز آئی کہ اگر میں نے بھاگنا ہے تو میں یہیں پر ہی بہتر ہوں. مطلب ایک تو ہمارے ریسورسز نہیں ہوتے مڈل کلاس لوگوں کے، اور سوچتا تو ہر کوئی ہے یار نکل جاؤ، لیکن نہیں، اسٹل ایک پاکستانی کے طور پہ ہوتی ہے نا، آپ کی محبت ہے نا. دیکھو میری آپ کی محبت ہے. ایک اور چیز ہے یار، میں پاکستان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ میں کوئی بارڈر کراس کر کے آیا ہوں، یا میں کوئی را کا ایجنٹ تھا جو پکڑا گیا ہوں، یا میں کوئی موساد کے لیے کام کر رہا تھا، دکھ ہوتا، یا میرے سے کوئی ٹی ایل پی کہہ رہا ہوں، ٹی ٹی پی کا کوئی آپ کو شواہد ملے، یا میں القاعدہ کے لیے کام کر رہا ہوں. دیکھیں جو ایک لائن ہے وہ ڈرا رہنی چاہیے جس کے لیے ہم نے اس ملک میں کام کیا ہے. وی روٹ فار ٹیررزم کے خلاف ہم نے بات کی ہے، ہم نے سوات آپریشن پہ جو ہمارے فرائض تھے ہم نے وہ ادا کیے وزیرستان، اور اس کے بعد جو اس ملک میں ٹیررزم کے خلاف ہم نے انڈیا کے خلاف کتنا محاذ کھڑا کیا. ہم تو چلیں چھوڑیں وہ لوگ جن کو انہوں نے تیار کیا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. اب وہ ایک صاحب ہیں، گڈ فرینڈ آف مائنڈ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بٹ آج انہی لوگوں پہ آپ لیبل لگائیں گے جو آپ کے کہنے سے پہلے ہی پاکستان کے حق میں اور دشمن کے خلاف کیمپینز شروع کر دیتے تھے. آپ سوئے اٹھتے تھے، آپ کو پتہ چلتا تھا کہ جی آدھی تو وار لڑ چکے ہیں وہ لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف آج ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں جن کو یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں پاکستان ہم سب کا گھر ہے سلمان، اور ہم سارے ایک آپس میں بھائی ہیں، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی چھوٹا بھائی ہے، اور ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. اس نفرت کو بجھانا ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کی جو شروع آتا ہے نا وہ ہمیشہ بڑا بھائی یا والد کرتا ہے. انشاءاللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا رول ہے تو اس کو اس رول کے اوپر آنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. پاکستان ونس اگین ہمارا اپنا ملک ہے، اور ہم نے مل کے، میں نے، آپ نے، پالیٹیشینز نے، جوڈیشری نے، یا پاکستان کی آرمی نے، انسٹیٹیوشنز نے، سب نے مل کے اس گھر کو ہرا بھرا کرنا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کے پی ٹوٹ جائے گا، بلوچستان الگ ہو جائے گا، یہ بڑی غلط باتیں آتی ہیں. It will never happen. یہ بڑی غلط باتیں آتی ہیں. پی ٹی آئی کو بہت ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے، ایک سیکنڈ سوال پورا کرنے دیں، بہت دفعہ ہوا ہے ایسا کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ مطلب میں پاکستان آرمی کی بات نہیں کر رہا، اینٹی اسٹیٹ ایز ان پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے خلاف جو ہے کیمپینز لانچ ہوتی ہیں باہر سے. پی ٹی آئی اگر جان کے نہیں کرتی، خود نہیں کرتی، جو ان کے ٹاؤٹس ہیں یا ان کے پرو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کو ہوا دیتے ہیں. ہماری کبھی پی ٹی آئی سے بات بھی ہوئی کہ آپ اس کو ایٹ لیسٹ کاؤنٹر تو کر لیا کریں، ایٹ لیسٹ کاؤنٹر تو کر رہے ہیں جو پاکستان کے اوپر بات آ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کاؤنٹر نہیں کرتے تو وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے. دیکھیں یہ سب کچھ تب ہوا جب خان صاحب اندر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک لیڈر باہر نہیں ہے لیڈ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کوئی بڑا نہیں ہے، تو ایسی باتوں پر اعتراض کا ویٹیج بھی کم ہو جاتا ہے.
تو میرے لیے یہ کوئی Do you think black sheeps پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں؟ اور واٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جس دن باہر آ گئے تب سے جو ہے وہ درست نیریٹو بلڈ ہوگا. ابھی نیریٹو سے بلڈ نہیں ہو رہا. تب سے جو ہے وہ پراپر ایک سمت میں آ جائیں گے. ایک سمت جو ہے وہ ابھی ڈیمیج ہو رہا ہے ان کی ناموجودگی سے. اچھا بہت کچھ ہو چکا ہے. آپ صرف اس طرف کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو وہ جو کہتے ہیں نا جی تن کے رکھ دیا آپ نے ایک پارٹی کو, لیکن پارٹی کی ابھی تک فالوئنگ شپ ختم نہیں ہو رہی. وہ ابھی تک آج بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے عمران خان وہ مسیحا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے اور ملک سنبھالے. میرا جسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹ ایک ہاتھ سے نہیں تالی بچتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. آپ ان بچوں کو آج آپ ان بچوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ بچے اینٹی پاکستان نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ نے پچھلے 2 سال میں ان بچوں کے ساتھ نہیں کی. زیادتیاں ہوئی ہیں, میں ایگری کروں گا اس چیز سے, لیکن میں یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ یہ بھی ریس کروں گا, بدتمیزی والا کلچر, گالم گلوچ والا کلچر. ایک جرنلسٹ ہیں جن کو میں خود رسپیکٹ کرتا تھا, موعید پیرزادہ, موعید پیرزادہ. میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, اور میں نے کہا کہ یار مطلب آئی تھاٹ آف دس پرسن ایز این ایجوکیٹڈ پرسن, ایز اے ویل گرومڈ رسپیکٹفل مین. لیکن گالیاں, اگر آپ کا ایک انفلوئنسر گالیاں دے رہا ہے تو آپ کی نیچے آڈینس جو عوام ہے وہ گالیاں ہی دے گی. اس کے بارے میں ایبسلیوٹلی رائٹ. میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنے بیٹھا یہاں پہ. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے, میں تو اس چیز کے ہی اگینسٹ ہوں. آج اگر جواد احمد کوئی اوپینین رکھتا ہے, بے شک وہ گندی باتیں کر رہا ہے یا الفاظ کا چناؤ اس کا ٹھیک نہیں ہے, ڈزنٹ مین کہ وہ ٹھیک ہے. ہمیں بھی اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں کلچر ایک آدمی ڈیولپ نہیں کرتا. جو انفلوئنسرز کی بات ہو رہی, کلچر ایٹ لارج نہیں, ہم لوگ انڈیویجول انفلوئنسرز کی بات کریں نا. صرف کس کا ہے لگام, کس کا ہے سوشل میڈیا پہ اس چیز کا, جو وہ ایک ایس او پی کہاں ہے لکھا ہوا ہے. ایس او پیز کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بینگ این انفلوئنسر, میں بھی تو ہوں, آپ بھی تو ہو, میں نے آپ کو تو کبھی کوئی گالیاں نہیں دیتے ہوئے. دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں گے موعید پیرزادہ جیسے شخص جو جس کے منہ سے گالی سوٹ ہی نہیں کرتی, جو بات ہے یار, مطلب وہ تو دیکھنے میں اتنا پڑھا لکھا لگتا ہے. اس بندے کو اس نہج تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا, کتنا اس نے سفر کیا ہوگا. ردر میں اس چیز کو پھر بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اسٹل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت کہیے کہ اگین میں دوبارہ اس بات پہ آ جاؤں گا کہ یار آپ اگر اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں نا, تو اس بات کو بھی کنڈیم کریں کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کتنی, جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کے خلاف ہوں. ایسے نہیں بہت ہونا امپورٹنٹ ہے ہر غلط کو کنڈیم کرنا ہے. ہر غلط کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن بینگ این انفلوئنسر, بینگ اے پرومیننٹ جرنلسٹ جس کو عوام سنتی ہے. آئی ریمبر جب میں پہلی دفعہ ریڈیو میں گیا تھا نا 2000 میں, خیال سے 13-14 کی بات ہے, تو ہماری نا سلمان پروڈیوسر تھی, میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا, صدف رانی, ریڈیو پاکستان میں. تو میں اپنا شو اسٹارٹ کرنے والا ہوں, دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم گوئنگ آن ایئر. ٹھیک ہے, لال بٹن تھا, تو میڈم نے کہا کہ یہ بٹن دباؤ گے تو منیب یل گو آن ایئر, پورا پاکستان آپ کی آواز سنے گا. میں نے کہا ارے بھائی آپس کی بات اپنی, تو وہاں پہ تھوڑی سی کانپے بھی ٹانگیں ہو گئی تھیں. لیکن نہیں, پبلک کو تو آپ بہت پہلے سے فیس کر رہے ہیں. آئی ریممبر کہ جب ہم اسکول میں ڈیکلیمیشنس پہ جایا کرتے تھے, آئی ریممبر, اور وہ بھی انگریزی تقریر. واٹ اے جرنی. تو میں وہ بٹن پریس کرنے والا نا, میرا ہاتھ روک دیا. میڈم نے کہتی ہیں کہ رک جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا, اتنا جذبہ میں نے ہمت کر کے اکٹھی کر کے میں ابھی لائیو جانے والا. دس از فرسٹ ورڈ. انہوں نے کہا منیب دس از ناٹ جسٹ اے بٹن, دس از اے رسپانسبلٹی. آپ کو اس مائک کی وجہ سے ایک بندہ سنے, لاکھ سنے, 10 لاکھ سنے, آپ اس کو انفلوئنس کرو گے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کو پازیٹیو انفلوئنس کرو یا نیگیٹیو. کیونکہ پاکستان کی جو آبادی ہے نا, موسٹلی جو ہے کیا کہتے ہیں الٹریٹ ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو وہ کہیں گے سلمان نے کہا ہے, سلمان بھائی نے کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, منی بھائی نے کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو the point is کہ بینگ انفلوئنسرز, بینگ پرومیننٹ پرسنالٹیز, لوگوں کا ایک بھروسہ, ایک ٹرسٹ ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نا 2+2=5, تو عوام مان بھی جائے گی 2+2=5. آپ کی بات نا 10 سال بعد زیادہ معنی رکھے گی. وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, پروسیس ہے. جو امریکہ کی جمہوریت ہے, جو یو کے کی جمہوریت ہے, ایون جو اب ڈیجیٹل دور میں جو ایوالو کر رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے بڑے میچورلی ایوالو کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو روایات ہیں, اخلاقیات ہیں, وہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھیں. دس از تھرڈ ورلڈ کنٹری.
پاکستان یہاں پہنچ رہے ہیں اس میں بھی. یہاں پہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا نا. دیکھیں جو چیزیں وہاں 50 سال پہلے آ گئی ہیں یہاں 50 سال بعد آئیں گی, اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا, مطلب ہمیں مرنا پڑے گا. ان ادر ورڈز نہیں ہم ٹھیک کریں گے, میں تو ہے نا, ہم ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے, سوال بہت زیادہ. عمران خان ڈیل کر کے باہر آئے گا. اچھا, کس نے کہا؟ پوچھ رہا ہوں. کیونکہ خان سو کہتا ہے کہ میں تو انہی سے بات کروں گا, میں نواز سے بات نہیں کروں گا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا. دیکھیں مذاکرات کرنا, بات کرنا از اندر تھنگ, کمپرومائز کر لینا بھی ایک حد تک قابل قبول بات ہے. ڈیل ہوگی کمپرومائز, اچھا لفظ استعمال کیا, تھینک یو. ڈیل اور کمپرومائز نہیں, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس میں میں ڈیل کر کے اپنی صحت کا بہانہ کر کے باہر لنڈن بھاگ جاتا ہوں, فرار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور 3 سال 3.5 سال عدالتوں کو مطلوب ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ میں اپنی کرپشن کے اوپر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بندہ تیار ہے اس ملک کے لیے ہر کمپرومائز کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ملک سے بھاگا نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بہت کوشش کی, ڈیل کر کے آئے گا, بھاگا نہیں. چلو لندن نہیں گیا, ادھر پنڈی میں ہی ہے, پہلے اٹک تھا, پنڈی آ گیا. اس ملک کے لیے ڈیل کرے گا, اس میں کوئی شرم والی بات کیا ہے؟ شرم والی بات تب ہوتی جب عمران خان بیماری کا بہانہ کر کے لندن فرار ہو جاتا. لیکن ڈیل تو کرے گا نا. لیکن دیکھو جن لوگوں پہ آج وہ اینٹی ایک نیریٹو بنا رہا ہے, سلمان, جن کے خلاف وہ ایک نیریٹو بنا رہا ہے کہ بھائی ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے آئینی طور کے اوپر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے. لیکن انہیں سے ڈیل کر کے آئے گا نا, جن کے خلاف آج بات کر رہے ہو. وہی بات ہے کہ کل کو جنرل باجوہ سب سے لیکن بیسٹ سپاہ سالار تھے. اس میں ایک بہت, ہاں یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو ہے وہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اس پہ بالکل اپالوجائز ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا. پہلی بات, آج اس چیز کو وہ ریئلائز کر رہے ہیں, بھوکت بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ وہی غلطی کرے گا, اس میں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, خود بھی سمجھنے میں اور لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میرا ماننا ہے کہ جو ہمارا پاکستان ہے نا, یہ گھر ہے. گھر میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, ہمیں اسی لحاظ سے ان رشتوں کا, تعلقات کا لحاظ کرنا ہے اور احترام کرنا. کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا تو بعد میں ریزولوشن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہی ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. بڑے پڑتے ہیں بیچ میں. تو آپ یہاں پر جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف ہیں, ادارے کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. کسی شخص کا کسی ادارے کے خلاف ہونا یا اس ادارے میں کچھ شخصیات کے پولیٹیکل رول کے خلاف ہونا, یہ دو بہت الگ باتیں ہیں اور بڑی ایجوکیٹڈ طریقے سے سمجھنے والی ہیں, جو کہ یہ آڈینسز جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے الٹریٹ کہا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ہوا کرتے تھے, آئی ریممبر, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو الٹریٹ لوگ ہیں, نا, وہ بھی اب سر چڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم اتنے الٹریٹ ہیں. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. کیا اچھی چیز ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں, کہ وہ سمجھ رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگ سوال کر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے. لوگ باریکیوں کو سمجھ رہے ہیں. اب جن باریکیوں پہ آپ یا ہمارے دوسرے کولیگز انہیں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں نا, وہ بہت کلیئر ہیں ان چیزوں میں. وہ کلیئر ہیں, وہ کئی صحافیوں سے کلیئر ہیں بھائی. وہ انہیں کلین چٹ دے دیتے ہیں, وہ کئی صحافیوں سے زیادہ کلیئر ہے. اس میں آپ لوگ کنفیوز مت کریں کہ جی یہ جو عوام ہے یہ فوج کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. یہ نون لیگ کا نیریٹو ہے جو آج کل ہر منسٹر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے 10 دفعہ دہراتا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف ہے. پی ٹی آئی کا ہر جو کارکن ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف ہے. اور بات وہ کر رہے ہیں جن کی اتنی میرے خیال سے کوئی 1000 اسٹیٹمنٹس ہوں گی. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف, میں کہتا ہوں کوئی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, سب پاکستان کے حق میں. لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو ڈویژن کل پیدا کی جاتی تھی نا, یہ جو ایک 5th جنریشن وار سو کالڈ جو ہم نے برپا کر دی تھی, ٹھیک ہے, تو آج اسی کا توڑ وہی لوگ ہیں. کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اچھا ویسے آف دا ریکارڈ بات کریں, یہ میں کٹ کر لوں گا بات میں. تیرے پہ بھی الزام لگتے ہیں اینٹی اسٹیٹ ہے, اینٹی فوج ہے. فوج سے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے فوج سے مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ جو شخصیات کی غلط فیصلے, اناؤں کا بیچ میں آ جانا اور سمجھنا کہ میں ہی اس ملک کا آخری مسیحا ہوں جو پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے ہر چیز کو جو ہے اپنے طریقے سے ٹھیک کروں گا, تو یہ غلط طریقہ کار ہے. ہم لوگوں کو ایز انڈیویجولس کے جو کردار ہیں, ان کے ایکشنز ہیں, اس کے اوپر جو ہیں کویشچنز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایز این انسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتے. میں یہاں پہ ایک چیز شیئر کرنا مجھ سے زیادہ ذمہ داری
ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو کہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں، ان اداروں کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں whom I met are very responsible and sensitive about the dignity of their institution. موسٹ اپریشیبل تھنگ. اور میرے دل میں اور حب الوطنی بڑھ جاتی ہے اس چیز میں کہ یار کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی اناؤں سے اوپر آ کر سوچ رہے ہیں. اناؤں سے اوپر آنا چاہیے. یہاں پہ میں ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی میں نام نہیں لوں گا. آئی میٹ این آفیسر ویری ڈپریسڈ, اور اس میں اس نے کہا کہ یار ہم اپنی جان قربان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, اور یقین کریں ہم جہاں جاتے ہیں عوام ہمیں بڑی گندی نگاہوں سے دیکھتی ہے, وچ از ویری بیڈ. نیریٹو آپ کو کسی ایک انڈیویجول سے ایشو ہو سکتا ہے, آپ کو اس کی ایک انڈیویجول کی پالیسی سے آپ کو جو ہے ایشو ہو سکتا ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لارجلی ایٹ لارج پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں, چاہے پی ٹی آئی اب کی ہو, نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے بھی ایز این انسٹیٹیوٹ اس انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے طریقوں سے ایک انسٹیٹیوٹ کو. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہوگی, لیکن کیا نواز شریف صاحب کے جتنے بھی بیانات ہیں, جتنے بھی انٹرویوز آپ کھول کر دیکھ لیں, میں نے تو زیادہ تر یہی دیکھے ہیں کہ کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کسی جنرل کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دے اور کہے یہ تمہارا کام نہیں ہے؟ کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں پرنسپلی تو ان کا اسٹانس ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کہہ کر آپ ان پہ الزام لگا دیں کہ جی فلانا اینٹی پاکستان ہے, نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا, ٹھیک ہے وہ آپ بات کر رہے ہو, میں ایک لارجسٹ پرسپیکٹو میں بات کروں, انڈیویجول اور انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک انڈیویجول سے پرابلم ہے نا, تو ٹیک دا انڈیویجول ٹو کورٹ. پورے انسٹیٹیوٹ کو بدنام کرنے کے حق میں ہے وہ آپ؟ نیور. وہ کون ہوگا یار جو اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے گا؟ نہیں, یہ تو کبھی جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں نا یہ والی بات. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ فلان جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کو کر رہا ہے فلان, آئی ایم نو ون ٹو ڈیفینڈ کسی بھی ایسی حرکت کو اگر کوئی کر رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بگر لینس میں دیکھا جائے تو یہ جو ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہے چیز کہ یار فلانا جڑا نا وہ اینٹی پاکستان ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, ایدے نا تے کراس کر دے, وہ جو ہے نا ایک ریڈ لائن کھینچنا, وہ کلچر شوڈ اینڈ ناؤ, وہ ختم ہونا چاہیے. دی نیکسٹ کویسچن, سلمان, آپ کے اوپر میں جو لگا تھا کہ یار ایک سلمان میرا دوست ہے, ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بنے گا, کس کی لابی میں جا کے بیٹھ کے کون سی لابی ہے آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ عمران ریاض خان لابی. کیا میں اس لابی میں ہوں؟ لگتا ہوں کہ میں اس لابی میں ہوں. ایٹ لیسٹ اس وقت پورا پاکستان میں سمجھ دنیا بھر میں آپ کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس لابی کے ہیں. تو اگر میں اس لابی کا ہوں تو کیا اس لابی میں ہونا جرم ہے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے نا کہ میں ایک حد تک ہوں نا, کچھ چیزوں میں ہمارے اختلاف ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس شخص کے بولنے کے حق کو چھینیں گے, آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے, آپ اسے 4.5 مہینے اس بندے کو گمشدہ رکھیں گے, گمشدہ, آپ اسے گمشدہ رکھ کے اس کے ساتھ زیادتی کریں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, فزیکل اور مینٹل ٹارچر کریں گے, اور اس کی وہ حالت کر کے بھیجیں گے جو وہ جس حالت میں وہ ہمیں ملا ہے, تو کیا میں اسے سپورٹ کروں گا؟ میں کہوں گا ہاں بالکل ٹھیک کیا ہے اس دہشت گرد کے ساتھ, اسے آپ نے پکڑا تھا وہ انڈیا کے بارڈر سے, یہ جی وہ را کے لیے سہولت فراہم کر رہا تھا, کیا میں یہ کہوں گا غلط ہے؟ کیا میں ایک اسپوکس پرسن بن جاؤں گا کہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک تھا؟ وہ آپ کو یاد ہے کچھ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا عمران ریاض کا, تب بھی بہت بے شرمی تھی. میرا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی زیادتی ہوئے شخص کے خلاف اس وقت بولنا شروع کر دو جب. another one, what would you, آپ اس کو کیا کہیں گے as an activist or a journalist? عمران ریاض بھائی ایکٹیوسٹ. جرنلسٹ تو وہ خیر کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, اس پہ سوالیہ نشان ہے. مجھے درست جواب دیا آپ نے. ایک جرنلسٹ کو ایکٹیوزم سوٹ کرتا؟ انٹرنیشنل کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ایک ایکٹیوسٹ جرنلسٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے. جیسے یہ پچھلے دنوں وہ چیف جسٹس کشمیر ہائی کورٹ ہے وہاں پہ, انہوں نے کویشچن ریز کر دیا احمد فرحات کے اوپر کہ ان کی بیگم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں، کہ یہ شاعری کیا کریں، یہ صحافت نہ کریں.
اب اتنی سینسیبل پوسٹ ہے اس وقت تو پوری پاکستانی عوام سیاست کر رہی ہے لٹرلی. نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک شاعر وہ تو چاہت فتح علی خان بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے سیاست میں آنا ہے, پی سی پی کا چیئرمین لگانا. ٹھیک ہے, اچھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ, سارے سیاست کر رہے ہیں, سارے سیاست کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں نا آپ نے عمران ریاض صاحب پہ جو سوال اٹھایا ہے اس میں جو آپ نے گیج رکھا ہے نا وہی غلط ہے. پاکستان کی عوام جج کرتی ہے. کوئی ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہو سکتا, کس ڈیفینیشن کے تھرو نہیں ہو سکتا, مجھے صرف اتنا بتا دیں. بی بی سی, سی این این یا ایکٹیوسٹ نہیں ہو سکتا, بیکاز بینگ اے جرنلسٹ آپ نے نان بائس رہنا ہے. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں بات کر رہے ہیں تو پھر صرف ایک ہی سیٹ نہیں پکڑ لیں گے, آپ دوسرے بھی ایٹ لیسٹ کریں. کیا آپ پیلسٹائن اور اسرائیل کے کنفلکٹ میں آپ بیلنس کر سکتے ہیں؟ میں ہاں آف کورس, وائی ناٹ. نہیں, اگر آپ بیلنس کریں گے تو کیسا بیلنس ہوگا؟ آپ کے لیے تو وہ بیلنس ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوگا کیونکہ کچھ لوگ اسرائیل کے حق میں ہیں. سوری, آئی مس انڈرسٹوڈ دا کویسچن. اس میں بیلنس نہیں ہے, مطلب یو ہیو ٹو اسٹک لیفٹ ٹو رائٹ, اس پہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. دیر شوڈ بی اے سائڈ. لیکن یہ ایگزامپل آپ نے کوٹ اچھا کیا ہے, گڈ, اچھا ریبٹل ہے. دیکھیں ضروری ہے نا, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ویئر الجزیرہ اسٹینڈز آن پیلسٹائن ایشو. جب نیوٹرل رپورٹنگ, کیا ہے یہ الجزیرہ کیا بلا ہے؟ نیوٹرل رپورٹنگ از شٹ یار. جسٹ رپورٹنگ. یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے ہمارے جرنلزم میں. آئی اسٹڈیڈ نا, آئی ایکسپلورڈ اٹ. میں نے یہ دیکھا کہ یار بی بی سی کہاں پہ نیوٹرل جرنلزم کر رہا ہے, سی این این کہاں پہ نیوٹرل جرنلزم کر رہا ہے. چلو جرنلزم کی پر آتے ہیں, چلو چھوڑو اس کو, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جرنلزم, عمران ریاض خان, اس نے کئی دفعہ مس انفارمیشن اسپریڈ کی ہے. ہاں کئی دفعہ, بلکہ میں نے کو ٹویٹ کیا ہے, اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے. اوکے ٹھیک ہے. مس انفارمیشن اسپریڈ کرنا, نوئنگلی ان نوئنگلی, بینگ ایک جرنلسٹ ہونا یا ایکٹیوسٹ ہونا, وٹ ایور, مس انفارمیشن اسپریڈ کرنا. ایون صابر شاکر, اس نے بھی کئی ٹویٹس کیے جو کہ مس لیڈنگ تھے, جو کہ غلط تھے, جو کہ جھوٹ پہ مبنی تھے. ہاں وٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں مس لیڈنگ انفارمیشن کوئی بھی اسپریڈ کرے, آپ کریں, میں کروں, عمران ریاض کرے یا کوئی عام شہری کرے, انجسٹیفائبل. چلو, ویری گڈ آنسر. عمران ریاض خان کے بارے میں اسلام آباد میں یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ یہ پچھلے دور کے اندر ایک وی لاگ کا جو ہے 1 ملین, آسان الفاظ میں 10 لاکھ روپے لیتے رہے ہیں. اچھا خاصا کما رہا ہے یوٹیوب سے, اس کو کیا ضرورت ہے یار؟ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, لیکن اگر فار ایگزامپل اگر یہ چیز, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں دس از یور ایلیگیشن, اور نہیں ہونا چاہیے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود رائٹ جرنلزم. عمران ریاض کے اوپر کافی ایلیگیشنز لگتی ہیں, لینڈ گریبنگ کی لگتی ہیں, کبھی سنا پہلے؟ دیکھیں اب آپ نا چیزیں اس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. جسٹ کویسچن سلمان. ٹھیک ہے, دیکھیں بہت ساری چیزوں میں نے کلیریفائی ہونا چاہیے. میں تو ان کا اسپوکس پرسن نہیں بیٹھا نا. میں کہتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں عمران ریاض خان بیٹھے ہوں اور آپ ان سے یہی سوال پٹ کریں, وہ جواب دیں تو وہ زیادہ بیٹر آنسر دے پائیں. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو ایسوشیٹ کیا جاتا ہے اس لابی سے. غلط کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں میں سلمان درانی ہوں, میں اپنے ایکشنز کا جواب دے ہوں اور اپنی چیزوں کا. اس سے زیادہ اگر آپ مجھے کسی اور شخص کے لیے سمجھیں گے تو وہ غلط ہے نا. اب کوئی اپنا جواب دے سکتا ہے, وہ خود ہی بیٹھ کر دے سکتا ہے. تو عمران ریاض از بیٹر پرسن جو آپ کو ان سوالوں کا آنسر دے. سلمان دورانی میں شفٹ کیوں آیا؟ پہلے آئی ریمبر یو یوزڈ ٹو بی ویری اسٹرکٹ, ایک سائڈ ہوتی تھی سلمان. مجھے لگتا ہے آج آپ میرا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, تو میرے لیے اس کا بہت سمپل جواب ہے. دیکھیں I'm 31 اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کے نا جو لائف ہے اس میں ایولیوشن کے مختلف پروسیسز ہوتے ہیں, مختلف سٹیپس ہوتے ہیں لائف کے. اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, آئی ایگری کہ مجھ سے بھی ہوئیں, اور ان غلطیوں سے میں سیکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ اب آئندہ کے لیے اٹ از اے لیسن فار می. سلمان دورانی جرنلسٹ یا پرو پی ٹی آئی یا پرو پی ایم ایل این یا پرو وٹ ایور؟ میں نے بیلنس کر دیا سوال کیونکہ آپ کو پرو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. پرو ڈیموکریسی. پرو ڈیموکریسی. انڈیپینڈنٹ جرنلزم should prevail. آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا ہوگا میرے خیال سے, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہو پازیٹیولی, جو کہ ان کے غلط کام ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو. ایسا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل, آج کل تو کچھ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کے بعد دیکھا میں نہیں بخشتا. دیکھیں میری بات سنیں, میں کیوں بخشوں اس آدمی کو جو کہ اس پوزیشن پہ بیٹھا ہے, جو پوزیشن عوام نے اس کو دی ہے, اور وہ اس کا غلط استعمال کرے اور پھر کہے کہ میں اس کا جواب دہ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے,
اور وہ مزید ایکسپلائٹ کرے تو میں تو اس سے سوال پوچھوں گا بطور جرنلسٹ. میرا یہ کام ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے ٹو آسک ہیم. اس وقت جو کے پی کے سی ایم ہیں میں ان سے سوال کروں گا. اس وقت جو پنجاب کی سی ایم ہے فارم 47 والی, میں ان سے سوال کروں گا. میں آپ کے جو کاؤنسلر صاحب ہیں, سوری جو پی ایم صاحب ہیں, میں ان سے سوال کروں گا. میں آپ کے جو سی ایم سندھ ہیں, یہ والا پی ایم بھی ہینڈسم ہے. میں حیران ہوں سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب کو صفائی ستھرائی کے لیے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. میں نے اوپر لکھا ہو کہ کاؤنسلر صاحب یار تسی پی ایم ہو, ایکسیپٹ اٹ. میرے خیال ہے مینٹلی طور پہ وہ ہی از ناٹ دیٹ گرون. وہ مجھے نا وہ کیا نام تھا, وہ ایک پروگرام ہوتا تھا وہ جو ایسے کرتا تھا, وقار زکا کے ایک دفعہ نا شو میں وہ کوئی لمبا بندہ ہے نا جو سلیکٹ ہو گیا, اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. یہ وہ حالات کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے تو یہ گوسپ بھی ہے کہ ایون ان لوگوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو محسن نقوی ہیں ہی کین بی اینی تھنگ. میں سمجھتا ہوں ہی از اینی تھنگ. ٹھیک ہے, اس وقت شہباز شریف اگر واش روم بھی جاتے ہیں نا تو وہ محسن نقوی سے پہلے واٹس ایپ پہ اجازت لیتے ہیں کہ میں جاؤں. دیٹ بیڈ. دیکھیں اس وقت جو کنٹرول کا سسٹم ہے نا وہ سارے کا سارا محسن نقوی کے ہاتھ میں. بھائی محسن بھائی بھائی نے کہہ دیا تو کہہ دیا بھائی محسن بھائی. اچھا لاسٹ ایک دو باتیں ہیں. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم لوگ پاکستان کے پالیٹیشین سے نارملی ان سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے آف دا ریکارڈ, اور ہمیں پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا فرام سیکورٹی انسٹیٹیوشنز اپان دیز پالیٹیشینز از نیسسری. میرا پرسنل ایک یہ ماننا ہے. ڈو یو ایگری کہ اگر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو پاکستان کو تباہ کر دیں گے؟ گڈ, لیکن پھر چیک اینڈ بیلنس اس پہ بھی ہونا چاہیے نا کہ بیلجیم کتنے اثاثے جا رہے ہیں اور وہاں کتنے, سب پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. پھر مجھے اس پہ بھی بڑے سوال آتے ہیں. جب میں لبرٹی گول چکر سے گھوم کے جیل روڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ پہلا پلازا آتا ہے جس کو عسکری ٹاور کہتے ہیں. اس کے سب سے نچلے فلور پہ آڈی گاڑی کا جو شو روم ہے وہ ایک سابق آرمی چیف صاحب کے بیٹے کا ہے. تو سوال تو اس پہ بھی ہے کہ یار وہ ریسورسز سارے ہم لوگوں کے ہیں, یہ ہمارا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے آپ کا پوائنٹ آ گیا, نہیں اس پہ ہونا چاہیے چیک اینڈ بیلنس. اس میں آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر لیں. دیر شوڈ نو ڈویژن کہ ملٹری اور سول جو ایک آپ نے وہ ڈویژن کر دیا وہ نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہونی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ اگر آپ نے سیاستدانوں کو لمٹ میں نہ رکھا تو یہ تو بیچ کے کھا چکے ہوتا. سر یار نہیں, کیا ہو گیا تمہیں؟ ویسے بیچ کے کھا نہ جائیں گے اگر لمٹ میں نہ رکھیں سیاستدانوں کو. ہو چکا ہوتا تو کھا چکے ہوتے. لمٹ میں رکھا ہوا. اب یہ 70 سال سے جو چیزیں جو بادل جو جھڑ رہے ہیں, اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو جن پہ الزام لگایا جاتا تھا, جن کو سیاستدان نامی مخلوق کہا جاتا تھا, اصل تو قصوروار وہ ہے ہی نہیں تھی. کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں, بیکاز اگر انہوں نے اس وقت ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوتا, کہیں نہ کہیں قصوروار پتہ کیوں ہے, کیونکہ آپ اپنی کمزوری, ان کی بات نہیں کر رہا میں ابھی ریسنٹ پالیٹیشینس کی اگر میں بات کروں, دیکھو آپ اپنی کمزوری خود دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہو نا. تو بس اب اس چیز کو آپ خود کرپشن, آپ نے کرپشنز کیے ہیں, آپ جا کے ریزورٹس کے اوپر انجوائے کرتے ہیں. اس معاملے میں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ جو پرنسپل سٹینس ہے جو کہ وقتی تھا یا ہے یا ہوگا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس بندے نے چلو ایک کرسی نہ لبن دے بعد یار اس کو صدر بنا دیتے کیا تھا. نہیں چلو نہیں بنایا تو شکر کیا ہے یار ہم لوگوں نے کہ چلو نہیں بنایا تو اسے تھوڑی سی شرم آ گئی ہے مولانا صاحب کو کہ یار اب پاور پالیٹکس سے ہٹ کے بھی اس ملک کے لیے کچھ. لاسٹ کویشچن, پاکستان تحریک انصاف نام لے کے پکچر شیئر کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف کرتی ہے, ایگری کریں گے اس چیز سے, اس پالیسی سے, اس کلچر سے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دس از آل اباؤٹ پی ٹی آئی. بلکہ یہ کلیریفائی کر دیتے ہیں نا, مطلب یہ ہم نے کیا ہے پہلے بھی, ابھی بھی کرتے ہیں. نہ میرے پاس پی ٹی آئی کی پچھلی دور میں کوئی منسٹری رہی ہے, نہ میں کسی عہدے پہ رہا ہوں. دھو دو پی ٹی آئی لیبل والا پھر دھو دو. بھائی دیکھیں آپ نے ان سے سوال کرنے ہیں, ان سے متعلق کرنے ہیں, تو یہاں پہ جو یہ جو ڈیفیمیشن کیمپین والی جو آپ نے, یو آر ناٹ اے پرو پی ٹی آئی. آئی ایم ناٹ پرو پی ٹی آئی. یہ سلمان درانی از این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ. آئی ایم ناٹ پرو اینی ون. مجھے یہ ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, مل کے آگے بڑھائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو بچاؤ یار, اس ملک کو جیسے بھی بچانا ہے. اس ملک میں بہت قربانیاں ہیں, بہت قربانیاں ہیں.
اور سنا سلمان. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال سے لیٹس اگری ٹو دا فیکٹ کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس میں بڑے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, سب کچھ ہیں, اور مل کے آگے چلنا ہے. اچھا, میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرا بھائی اتنے ہارڈ کویشچنس کرے گا. تھینک یو ویری مچ. آجا چائے پینے چلے اب, تجھے کوئٹہ کی چائے پلاؤ. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات. سجیشنس اور کامنٹس ضرور کیجیے گا, آپ کی اپنی کیا رائے ہے, اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.